السلام علیکم۔ قدرے میلہ اور بے سر و سامان اپارٹمنٹ تھا، لیکن باہر گاڑی میں رات گزارنے کے مقابلے میں بہتر تھا۔ میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے آتا ہوں۔ سرمد انہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھے ڈرائیور نے ہمت کر کے عالم سے پوچھا۔ ہم جو بھی ہیں، تم یہ بھروسہ رکھو کہ جب تک تم ہمارے لیے خطرہ نہیں بنو گے، ہماری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رقم میں تمہیں دے چکا ہوں، رات بھر کی کوفت یہ سوچ کر برداشت کر لو کہ تمہیں اسی کوفت کا معاوضہ دیا گیا ہے۔ عالم نے سنجیدگی سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ شاید کسی ذاتی دشمنی کا معاملہ ہے، ویسے دیکھنے میں تو آپ لوگ مجھے جرائم پیشہ نہیں لگتے۔ ڈرائیور نے اندازہ لگایا، جس کی تصدیق یا تردید کی عالم شاہ نے ضرورت نہ سمجھی۔ اسی وقت اسے باہر کچھ کھٹ پٹ سنائی دی تو تیزی سے اٹھ کر دروازے تک گیا اور ڈور آئی سے باہر جھانکا۔ اسے جیکی اپارٹمنٹ سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ کیا مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، لیکن پھر واپس مڑ گیا۔ وہ ڈرائیور کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اور سب سے بڑا اطمینان یہ تھا کہ سونیا اندر ہی موجود تھی۔ شاید جیکی بھی سرمد کی طرح ضرورت کا سامان لینے گیا ہوگا۔ اس نے اندازہ لگایا اور سکون سے بیٹھ گیا، لیکن اس بار اس نے دروازے کا پٹ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ سامنے والوں کی نقل و حمل پر نظر رکھ سکے۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ اس کی ایک آنکھ ڈرائیور پر تھی تو دوسری دروازے سے باہر۔ ڈرائیور تو بالآخر اکتا کر زمین پر ہی لیٹا اور سو گیا، لیکن اس کی بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ سرمد کو گئے کافی وقت گزر چکا تھا، اور ظاہر ہے اتنا زیادہ وقت صرف کھانا لانے میں نہیں لگ سکتا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلتا اس کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاق سے جیکی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ ایک ایسے لمحے پر جب اس کی پریشانی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، اس نے جیکی کو واپس آتا ہوا دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں سامان کے تھیلے تھے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خاصی خریداری کر کے واپس آیا ہے۔ لیکن سرمد کہاں رہ گیا؟ وہ تو صرف کھانا لینے گیا تھا۔ اب مجھے مزید انتظار میں وقت ضائع کرنے کی بجائے باہر نکل کر دیکھنا چاہیے۔ اب اس میں مزید صبر کا یارہ نہیں رہا تھا، اور سوئے ہوئے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جانے سے پہلے ایک بار پھر اسے باندھنے کا انتظام کرنا ہوگا۔ ابھی وہ اپنی اس سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا تھا کہ سرمد چلا آیا۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ کچھ اندازہ بھی ہے کہ میں تمہارے لیے کتنا پریشان تھا؟ اس کی شکل دیکھتے ہی وہ اس پر برس پڑا۔ معافی چاہتا ہوں سائیں۔ سرمد نے فوراً ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور پھر وضاحت دیتے ہوئے بولا، میں کھانا لے کر واپس آ رہا تھا تو جیکی کو گاڑی میں بیٹھ کر جاتا ہوا دیکھا۔ میں بھی اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے عالم شاہ کو ساری تفصیل سنا دی کہ جیکی کہاں کہاں گیا تھا اور کیا کیا خریداری کر کے واپس لوٹا ہے۔ خریداری کی تفصیل کے ساتھ اس نے بھی سابقہ رہائش گاہ پر پولیس کے ریڈ کی اطلاع دی۔ جیکی کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی کچھ خریداری کر لی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میڈم سونیا کے پیچھے جانے کے لیے ہمیں بھی کچھ اس جیسی ہی تیاری کی ضرورت ہوگی۔ اس نے اپنا کارنامہ بتایا اور اپنی خریدی ہوئی اشیاء اسے دکھانے لگا۔ تم تو بہت سمجھدار ہو گئے ہو یار۔ سب چیزیں دیکھ کر عالم نے اسے سراہا۔ سب آپ کی صحبت کا کمال ہے سائیں۔ سرمد کی وفاداری اسے کوئی کریڈٹ کہاں لینے دیتی تھی۔ نہیں یارا، سچ یہ ہے کہ تم میری صحبت میں اس لیے ہو کہ باکمال آدمی ہو۔ تم اتنے باکمال نہ ہوتے تو میں تمہیں یوں اپنی ناک کا بال بنا کر اپنے ساتھ کیوں رکھتا۔ عالم شاہ نے کھل کر اس کی تعریف کی۔ مہربانی سائیں۔ سرمد تعریف سن کر جھینپ گیا۔ چلو آؤ، اب کھانا کھا لیتے ہیں، پھر باقی کی تیاری کریں گے۔ کچھ معلوم نہیں کہ کب روانہ ہونا پڑ جائے۔ جی سائیں۔ سرمد جلدی سے کھانے کے سامان والا تھیلا کھولنے لگا۔ اس غریب کو بھی جگا دیتا ہوں، ہمارے چکر میں یہ بیچارہ خود بھی خوار ہوتا پھر رہا ہے۔ عالم شاہ ڈرائیور کو آوازیں دینے لگا۔ دو تین آوازیں دینے پر ہی اس کی آنکھ کھلی۔ واہ بھائی، تم ایسے حالات میں بھی اتنے مزے سے اتنی گہری نیند سو گئے ہو۔ عالم کو اس پر رشک آیا۔ کل رات کسی نے ایئرپورٹ سے مہمان لانے کے لیے گاڑی بک کروائی ہوئی تھی۔ رات 3 بجے کی فلائٹ تھی۔ گھر آ کر سونے تک 4:30 ہو گئے۔ صبح ایک جگہ انٹرویو کے لیے جانا تھا تو اس چکر میں جلدی جاگ گیا۔ اب یہاں کرنے کو کچھ نہیں تھا تو سوچا ادھوری نیند پوری کر لوں۔ آپ لوگوں کے بارے میں اتنا تو وشواس ہو گیا ہے کہ برے لوگ نہیں ہو۔ کم سے کم سوتے میں تو میری جان بالکل نہیں لوگے۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا اور بولتا ہوا غسل خانے میں گھس گیا۔ اس کے منہ ہاتھ دھو کر واپس آنے تک وہ لوگ اس کا انتظار کرتے رہے۔ واہ بھائی، مزہ آ گیا، بڑے دنوں بعد اتنا اچھا کھانا کھانے کو ملا ہے۔
وہ اپنے لیے لایا گیا ویجیٹیبل پیزا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پیٹ بھر کر پیزا کھانے اور مشروبات پینے کے بعد ڈرائیور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا اور جلد ہی خراٹے لینے لگا۔ کہنے کو تو یہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، لیکن سچ پوچھو تو مجھے اس پر رشک آ رہا ہے۔ عالم نے اسے یوں گہری نیند سوتے دیکھا تو بول پڑا، اس کے لیے اس پرسکون نیند کا انتظام میں نے کیا ہے سائیں۔ یہ گہری نیند سوتا رہے گا تو ہمیں بھی بے فکری رہے گی۔ سرمد نے مانی خیزی سے مسکراتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ مطلب تم نے؟ جی سائیں، مطلب یہ کہ میں نے اس کے کھانے میں تھوڑی سی نیند کی دوا ملا دی تھی تاکہ ہم کھل کر اپنا کام کر سکیں۔ سرمد نے اسے جواب دیا اور پھر حرکت میں آ گیا۔ تھیلوں سے اس نے اپنے اور عالم کے لیے پرانے اور ملگجے لباس برآمد کیے۔ لباس کے ساتھ ہی بظاہر پرانے دکھنے والے لیکن مضبوط جوتے بھی تھے۔ لنڈے میں بہت سا مال ایسا بکتا ہے جسے عمرہ دل بھر جانے پر نکال پھینکتے ہیں اور غربا اس میں سے اپنی ضرورت کے حساب سے بہترین چن کر کام چلا لیتے ہیں۔ سرمد جو جوتے لایا تھا اگر انہیں دھو کر صاف کر لیا جاتا تو وہ اتنے برے نہیں لگتے جتنے اس وقت لگ رہے تھے۔ بہرحال انہیں تو اپنے بہروپ کو حقیقت سے قریب تر رکھنے کے لیے ایسی ہی بدھ وضع جوتے اور لباس درکار تھے۔ ان دونوں اشیاء کی تبدیلی کے ساتھ انہوں نے اپنے حلیے میں مزید کچھ تبدیلیاں کیں۔ میک اپ کے فن میں دونوں میں سے کسی کو مہارت حاصل نہیں تھی، اس لیے یہ تبدیلیاں معمولی نوعیت کی تھیں۔ دونوں نے اپنے سروں میں خوب سارا سا سرسوں کا تیل ڈال کر بالوں کو بیچ کی مانگ نکال کر اچھی طرح جمانے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھر بھر کر سرما بھی ڈال لیا تھا۔ مونچھوں کو بھی خوب تیل پلا کر بل ڈال دیے گئے تھے۔ گلے کے لیے کچھ منکوں وغیرہ کا بھی انتظام تھا۔ مجموعی طور پر ان کی شخصیت اب اس سے خاصی مختلف ہو چکی تھی جس حلیے میں وہ سونیا سے جدا ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ سرسری نظر میں انہیں شناخت نہیں کیا جا سکے گا۔ حلیوں کی تبدیلی سے مطمئن ہونے کے بعد 2 گھنٹے آرام کا وقت مقرر کیا گیا۔ یوں جب سونیا کے فلیٹ میں جگار کے آثار محسوس ہوئے تو وہ دونوں تھوڑی تھوڑی نیند لے کر قدرے تازہ دم ہو چکے تھے۔ میرے خیال میں یہاں بیٹھے رہنے کے بجائے باہر چل کر انتظار کرتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ وہ زیادہ دیر یہاں بیٹھی نہیں رہے گی اور باہر نکل کر کچھ نہ کچھ کرے گی۔ باہمی مشورے کے بعد وہ دونوں باہر نکل گئے۔ ڈرائیور ہنوز گہری نیند سویا ہوا تھا۔ رقم وہ پہلے ہی اس کے حوالے کر چکے تھے۔ جاگنے کے بعد اب یہ اس کی مرضی پر منحصر تھا کہ خاموشی سے اپنی راہ لیتا یا اپنے ساتھ بیتی کو ہجوم جمع کر کے سناتا۔ وہ دونوں عمارت سے باہر آئے اور سب سے پہلے وہ تھیلا کچرے کے ڈرم میں ڈالا جس میں ان کے اتارے ہوئے کپڑے، جوتے اور رات کے کھانے کے باکسز وغیرہ موجود تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے عین سامنے موجود چھپر ہوٹل میں جا بیٹھے۔ یہاں وہ ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ عمارت کے خارجی راستے پر بھی نظر رکھ سکتے تھے۔ اپنے حلیے کی مناسبت سے ابھی وہ چائے پراٹھے پر مشتمل سادہ سا ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ عمارت سے ایک عورت کو چھابڑی اٹھائے باہر آتے دیکھا۔ یہ سونیا ہے۔ حلیہ یکسر تبدیل ہونے کے باوجود سرمد نے اسے پہچان کر عالم کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے سونیا کو اس کے لباس اور چھابڑی کی وجہ سے شناخت کیا تھا۔ یہ چیزیں کل جیکی نے اس کے سامنے ہی خریدی تھیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سڑک پار کر کے سٹاپ پر آ کر کھڑی ہوئی اور اس جانب دیکھنے لگی جہاں سے بسیں آ رہی تھیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جلدی سے بل ادا کر کے ہوٹل سے باہر نکلے۔ اسی وقت ایک بس سٹاپ پر آ کر رکی اور سونیا اس میں سوار ہونے لگی۔ وہ دونوں بھی بھاگ کر پچھلے دروازے سے بس میں سوار ہو گئے۔ دونوں نے بیٹھنے کے لیے الگ الگ سیٹیں منتخب کی تھیں اور خیال رکھا تھا کہ ایسے زاویے سے بیٹھیں کہ سونیا کی ان پر نظر نہ پڑ سکے۔ بس لمبے روٹ کی تھی۔ راستے میں کئی مسافر اترے اور کئی نئے مسافر چڑھے۔ وہ پہلے ہی احتیاطاً آخری سٹاپ کا ٹکٹ لے چکے تھے، اس لیے آرام سے بیٹھے رہے۔ اللہ اللہ کر کے یہ طویل سفر ختم ہوا اور سونیا ایک سٹاپ پر اتری۔ وہ دونوں دانستہ اپنی نشستوں پر بیٹھے رہے کہ اس سٹاپ پر اترنے والی سونیا واحد فرد تھی اور وہ اس کے ساتھ اتر کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کروانا چاہتے تھے۔ اس کے اترنے کے بعد بس چلی تو 1 منٹ بعد ہی سرمد لپک کر دروازے تک پہنچا اور آواز لگائی، تھوڑا آسرا کرو استاد، آگے سٹاپ پر اترنا۔ وہ چلایا، ادھر سے دور پڑے گا استاد، اس نے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا۔ اسی اثنا میں عالم شاہ بھی نشست چھوڑ کر پچھلے دروازے پر جا کھڑا ہوا اور بس روکنے کے لیے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔
ड्राइवर ने तफसीली निगाह से बारी बारी दोनों को देखा और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए बस रोक दी। मैं आगे जाता हूँ साईं, आप मेरे पीछे थोड़े फासले से आना। सरमद ने लिबास की जेब में हाथ डालकर मन के बाहर निकाले और उन्हें गले में डाल लिया। लिबास तो उसका था ही बोसीदा और पैबंद ज़दा। गले में मन के डालने से वो अच्छा खासा फ़कीर लगने लगा। अपने इसी फ़कीराना हुलिये में वो तेज़ तेज़ कदम चलता हुआ उस स्टॉप की तरफ पलटा जहाँ सोनिया उतरी थी। स्टॉप पर तो उसे सोनिया नहीं दिखाई दी, लेकिन ये अंदाज़ा हो गया कि वो किस रास्ते से गुजरी होगी। वो खुद भी उस रास्ते से गुजरता हुआ बस्ती में दाखिल हो गया। दो चार गलियां घूमने के बाद उसे सोनिया दिखाई दे गई। वो किसी भी मामले में दखल दिए बगैर दूर दूर से उस पर नज़र रखता रहा। आलम शाह की बस्ती में आमद का भी उसे इल्म हो गया, लेकिन दानिस्ता उसके करीब नहीं गया। शामू नामी बच्चे के सोनिया की छाबड़ी में से गेंद चुराने और सोनिया के उसे पकड़कर उसके घर तक ले जाने का मंजर उसने अपनी आंखों से देखा। सोनिया जो कुछ कर रही थी वो समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये वाज़ेह था कि उसका असल मकसद मआज़ तक रसाई है, इसलिए पूरी दिलजमी और एहतियात से उसके पीछे था। पहले उसका अंदाज़ा था कि सोनिया इस घर से कुछ मालूमात के हसूल के बाद बाहर निकल आएगी, लेकिन जब बहुत देर तक वो बाहर ना निकली तो उसे बेचैनी होने लगी। उसने वक्फे वक्फे से भीख भीख के लिए हाँक लगाने का सिलसिला छोड़ा और इस झोंपड़ी नुमा घर के करीब ही एक दरख्त के नीचे पैर पसार कर बैठ गया। कुछ वक्त मजीद गुजरा तो उसने चोरी करने वाले बच्चे को बाहर आते हुए देखा। बच्चे के एक हाथ में प्लास्टिक की रंगीन गेंद और दूसरे में मिट्टी से बना तोता था। शामू, ये तेरे पास कहाँ से आया? आसपास खेलते दो तीन बच्चे उसके हाथ में खिलौने देखकर उसकी तरफ लपके आए। ये मौसी ने मुझे तोहफे में दिए हैं, उसने चमकती आंखों से थोड़ा इतरा कर अपने हमजोलियों को इत्तला दी। वो इस खिलौने वाली ने? वो तो तुझे तेरी माँ से मार खिलवाने गई थी। बच्चों के लिए वो इत्तला हैरान कुन थी। हाँ, पर उसने मुझे क्षमा कर दिया और माँ ने उसको अपनी दीदी बना लिया। उसने खिलौनों को अपने साथियों के सामने लहराते हुए चहकते हुए बताया। अच्छा, जब ही वो इतनी देर से तेरे घर में जमी बैठी है। हाँ, तो फिर क्या, माँ ने उसे खाने पर रोक लिया है। अब वो खाना खाकर ही हमारे घर से जाएगी। आओ खेलते हैं। बच्चे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद सिर्फ महरूमियाँ ही देखी थीं, उसके हाथ में मौजूद खिलौनों को ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए बोले। लेकिन शामू ने उनकी ये ख्वाहिश रद्द कर दी और बोला, अभी मेरा खेलने को मन नहीं है, मैं अपने खिलौने पिताजी को दिखाने ले जा रहा हूँ। वो वहाँ से भाग गया और दूसरे बच्चे भी मुंह बनाते हुए इधर उधर हो गए। सरमद के पास इंतज़ार के सिवा कोई चारा नहीं था। वो अपनी जगह बैठा इधर उधर देखता रहा। वो फ़कीर के बहरूप में था, लेकिन इस गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाली बस्ती के बासी उसे भीख कहाँ से देते। उसे कुछ ना सूझा तो मुंह सर लपेट कर उसी दरख्त के नीचे लेट गया और मुंदी मुंदी आंखों से निगरानी करने लगा। उधर आलम शाह एक परेशान हाल शख्स का किरदार निभाता बस्ती में कोई खाली झुग्गी तलाश कर रहा था। उसकी कहानी ये थी कि वो जिस खोली में रहता था उसे मालिक खाली करवा रहा था और उसके पास गुंजाइश नहीं थी कि वो ज़्यादा किराए पर दूसरी खोली हासिल कर सके। इसलिए इस बस्ती में भटकता फिर रहा था कि अपनी गुंजाइश के मुताबिक कोई झुग्गी किराए पर हासिल कर सके। एक दो लोगों से पूछने पर उसे इनकार सुनने को मिला। उसे कौन सा झुग्गी झुग्गी किराए पर चाहिए थी कि इनकार सुनकर परेशान होता। उसे तो बस सोनिया पर नज़र रखने के लिए बस्ती में अपनी मौजूदगी का जवाज़ चाहिए था। लेकिन फिर एक जगह वो फंस गया। उसे बताया गया कि एक झुग्गी खाली है, लेकिन वहाँ बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं। बिना बिजली के मैं कैसे रहूँगा? उसने बिजली की अदम मौजूदगी को इनकार का जवाज़ बनाना चाहा। चिंता न कर यार, मैं अपने यहाँ से एक तार दे दूंगा। रात को सोते समय पंखा चला लेना। दिन को तो तुम वैसे भी अपने काम धंधे पर रहोगे। खाली झुग्गी की इत्तला देने वाले ने उसका ये मसला भी हल कर दिया। पहले उसने सोचा कि मज़ीद कोई बहाना बनाकर इनकार कर दे। फिर ख्याल आया कि अगर कुछ रकम खर्च करके सुकून से बैठने को ठिकाना मिल रहा है तो हासिल कर लेना चाहिए। इस तरह कम अज़ कम इधर उधर भटकने से तो बच जाएगा। ठीक है, फिर झुग्गी दिखा दो, मैं थोड़ा एडवांस देकर कब्ज़ा ले लेता हूँ। बाकी रकम अपना सामान इधर लाऊंगा तब दूंगा। उसने शर्त रखी, जिसे थोड़ी सी बहस के बाद कबूल कर लिया गया। अच्छी बात यह थी कि झुग्गी इस मकान से ज़्यादा दूर नहीं थी जहाँ सोनिया घुसी बैठी थी। झुग्गी के दरवाजे से झांक कर भी इस मकान की निगरानी की जा सकती थी। बस अब उसे फ़िक्र इस बात की थी कि मौका मिले तो सरमद को भी दर बदर भटकने से बचाकर वहीं बुला ले।
یہ موقع اس نے اس طرح نکالا کہ جھگی کی صفائی کے بہانے وہاں موجود کچھ کچرا اکٹھا کیا اور اسے پھینکنے کے بہانے اس درخت تک گیا جس کے نیچے سرمد لیٹا سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ میں نے وہ نیلے دروازے والی جھگی کرائے پر لے لی ہے، جب موقع ملے نظر بچا کر وہاں آ جانا۔ کچرے کا تھیلا رکھتے ہوئے اس نے سرگوشی کی اور خود واپس جھگی میں آ گیا۔ سرمد باہر نگرانی کے لیے موجود تھا، اس لیے فی الحال اسے زحمت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے ادھوری نیند کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا اور فرش پر ہی لیٹ گیا۔ صداقت شاہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ لیتے تو تڑپ اٹھتے۔ وہ جو ان کی وسیع جائیداد کا وارث تھا، دھول مٹی سے اٹے فرش پر بنا بستر کے ایک ایسی جھگی میں سو رہا تھا جہاں زندگی کی بنیادی سہولیات بھی دستیاب نہ تھیں۔ تم کو ان لوگوں کے بارے میں کیا اندازہ ہوا؟ کچھ پتہ چلا کہ کون تھے وہ لوگ؟ سونیا نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھال کر سرسوتی سے سرسری لہجے میں پوچھا۔ میں کیا اندازہ لگاتی، بس حیران ہوتی رہی کہ ایسے لوگ آشو کے ملنے جلنے والوں میں کہاں سے آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پستول بھی دیکھا تھا میں نے، لیکن اصل بات جب سمجھ آئی جب پولیس آتنکوادیوں کی تلاش میں بستی میں آئی۔ پھر تو نے پولیس کو بتایا اس بارے میں؟ نہ بابا نہ، میں غریب کدھر اس چکر میں پڑتی، میں تو منہ سی کر بیٹھی رہی۔ سرسوتی نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ کدھر گئے؟ سونیا کو جاننے کی بے چینی تھی۔ کہاں گئے یہ تو پتہ نہیں، بس میں نے یہ دیکھا کہ آدھی رات کے بعد ہاشو اور اس کا یار انوپ ان لوگوں کو لے کر چپکے سے نکل گئے، پھر اس کے بعد لوٹ کر نہیں آئے۔ یہ انوپ کون ہے؟ سونیا کی ہر بات پر توجہ تھی۔ ہاشو کا یار ہے، اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ جو بنگلے والی باجی آج کل گھومنے گئی ہوئی ہے، انوپ اسی کے بھائی کے بنگلے پر کام کرتا ہے۔ وہ لوگ بھی میری باجی کے پریوار کے ساتھ ہی گھومنے گئے ہوئے ہیں، پر انوپ کے پاس ان کے بنگلے کی چابیاں ہیں۔ باجی کی بھاوج صفائی کو لے کر بڑی خپتی ہے، اس لیے اس نے انوپ کو حکم دے رکھا ہے کہ اس کے پیچھے بھی روزانہ گھر کی پابندی سے صفائی کرتا رہے۔ سرسوتی نے انوپ کے تعارف میں جو تفصیلات سنائیں وہ خاصی قابل غور تھیں اور سونیا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ لگتا تو یہ مجھے کوئی بڑا چکر ہے، تو نے اچھا کیا کہ اپنا منہ بند رکھا۔ ہم غریب لوگ کہاں یہ پولیس تھانے کے چکر میں پڑ سکتے ہیں؟ ایک اکلوتا تیرا بچہ ہے، پولیس اور آتنکوادیوں کے چکر میں پڑ کر اس کو کچھ ہو گیا تو کیا کرے گی؟ یہ آتنکوادی اور گنڈے لوگ تو اپنا بدلہ چکانے کو سب سے پہلے انسان کے کلیجے پر ہی ہاتھ ڈالتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ سرسوتی جو کچھ اسے بتا چکی ہے اسے کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے، اس لیے اسے مزید ڈرانے کا کام انجام دیا۔ شبھ شبھ بولو دیدی، میرا شامو تو میرے جینے کی آس ہے۔ سرسوتی نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ جگ جگ جیے تیرا شامو، میں اسی کی خاطر تو تجھ کو منہ بند رکھنے کا بول رہی ہوں۔ منہ تو سمجھو اب سل گیا، سرسوتی نے گویا عہد کیا۔ اس کے بعد ان کے درمیان اس موضوع پر مزید بات چیت نہیں ہوئی۔ سرسوتی نے کھانا چونا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں، شاید تیرے بنگلے والی باجیوں میں سے کوئی میرے کھلونے خرید لے۔ سونیا بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ کاہے کو لیں گے یہ پلاسٹک اور مٹی کے کھلونے، ان کے بچوں کے پاس تو بڑے مہنگے مہنگے کھلونے ہیں، زیادہ تر تو باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں۔ سرسوتی اس کی بات سن کر ہنس کر بولی اور اپنے مالکان کی شان جتانے لگی۔ کیا پتہ ترس کھا کر لے لیں یا پھر ایسے ہی کچھ دے دلا دیں۔ تجھے تو پتہ ہے آج میرا دھندا نہیں ہوا، 4 پیسے مل گئے تو میرا بھلا ہو جائے گا۔ تیرے کو آس ہے تو چل میرے ساتھ، پر پہلے بتا دوں تجھے کہ ان بڑے لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، موڈ ہوا تو جھولی بھر دیتے ہیں، ورنہ گالی اور دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ سرسوتی کو تجربہ تھا اونچے گھروں کے لوگوں کے رویوں کا، اس لیے بے دلی سے اسے اپنے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ سونیا کو بھی بھلا کیا لینا دینا تھا ان لوگوں کے رویوں سے، وہ تو بس اس علاقے میں پہنچ کر اس بنگلے تک رسائی حاصل کرنا چاہتی تھی جہاں انوپ کام کرتا تھا۔ میں تجھے اپنے ساتھ بنگلے میں لے کر نہیں جاؤں گی، میرے اندر جانے کے تھوڑی دیر بعد تو خود گھنٹی بجا لینا۔ میں ساتھ لے کر گئی تو دیدی مجھ پر خفا ہوگی۔ سرسوتی کے اپنے تحفظات تھے، چنانچہ راستہ چلتے چلتے اس نے سونیا پر آگے کی صورتحال بھی واضح کر دی تھی۔ تو چنتا نہ کر، میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دوں گی کہ میں تیرے ساتھ آئی ہوں۔ سونیا نے اسے تسلی دی اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کافی پیچھے اسے ایک فقیر آتا ہوا دکھائی دیا۔ بھری دوپہر میں ان دونوں کے علاوہ صرف وہی تھا جو بنگلوں کی طرف جانے والے بے سایہ دار راستے پر چلا جا رہا تھا۔
شاید اسے بھی ان بڑے لوگوں سے کچھ مل جانے کی امید تھی۔ جس بنگلے پر تو سویرے کام پر آتی ہے وہ کون سا ہے؟ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد جب وہ دونوں اس مقام پر پہنچیں جہاں سے بنگلوں کا آغاز ہو رہا تھا تو سونیا نے سرسوتی سے پوچھا، آگے چل کر آئے گا وہ بنگلہ؟ سرسوتی نے اسے جواب دیا تو وہ اچھا کہہ کر اس کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ ان کے پیچھے آنے والا فقیر بھی بنگلوں کی قطاروں کے درمیان پہنچ چکا تھا اور گھنٹیاں بجا کر بھیک بھیک کے لیے صدا لگا رہا تھا۔ وہ دیکھ، وہ جو کالے گیٹ اور پیلے پتھر کی دیواروں والا بنگلہ نظر آ رہا ہے، وہاں جاتی ہوں میں سویرے کام کرنے۔ کچھ اور آگے بڑھنے کے بعد سرسوتی نے ایک اونچی دیواروں والے بنگلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا۔ ہائے رام، یہ تو بہت بڑا ہے، تو تھک جاتی ہوگی اس کی جھاڑو پونچھ کرتے کرتے۔ اس نے سرسوتی سے ہمدردی جتائی۔ اب تو عادی ہو گئی ہوں، سرسوتی نے لاچار سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ تیرا پڑوسی انوپ ساتھ کے سفید گیٹ والے بنگلے میں کام کرتا ہے؟ اس نے باتوں باتوں میں اہم سوال کیا۔ ہاں، اسی میں کرتا ہے، دیکھو حرام خور نے گیٹ صاف بھی نہیں کیا، سارا دھول مٹی میں اٹا ہوا ہے۔ سرسوتی نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کیا، کام پر آیا ہوگا تو صفائی کرے گا نا، تو ہی تو بتا رہی تھی کہ آتنکوادیوں کے ساتھ گئے ہیں وہ اور ہاشو۔ اش، بھول جا اس بات کو، اب کسی کے سامنے زبان پر نہ لانا۔ اس کے سرگوشی میں کیے گئے تبصرے پر بھی سرسوتی بوکھلا گئی۔ لے، میں نے کس کے سامنے بولنا ہے؟ یہاں سے آگے تو اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ اس نے منہ بنایا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ایسا کر تو اپنے دھندے پر جا، میں پہلے دوسرے بنگلوں پر پھیرا لگا کر اپنا مال بیچنے کی کوشش کرتی ہوں، بعد میں پھرتی پھراتی تیری دیدی کے بنگلے پر بھی پہنچ جاؤں گی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اس طرح دیدی کو مجھ پر شک بھی نہ ہوگا۔ سرسوتی کو اس کی تجویز اچھی لگی اور جلدی جلدی کچھ الوداعی کلمات ادا کر کے آگے بڑھ گئی۔ سونیا اس کے نظروں سے اوجھل ہونے تک وہیں کھڑی رہی، پھر پلٹ کر اس قطار کی طرف واپس آئی جہاں اس کا مطلوبہ بنگلہ تھا۔ سیاہ اور سفید گیٹ والے ساتھ ساتھ موجود دونوں بنگلوں میں سے اگرچہ اسے سفید گیٹ والے بنگلے میں اصل دلچسپی تھی، لیکن اس وقت وہ سیاہ گیٹ والے بنگلے کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امراء کے رہائشی علاقوں کی روایت کے عین مطابق یہاں ویرانی تھی اور کوئی اس کی حرکات و سکنات کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ وہ چاہتی تو دونوں بنگلوں میں سے کسی کا بھی گیٹ پھاند کر آرام سے اندر جا سکتی تھی، لیکن ارادہ باندھ کر اندر کودنے سے قبل ہی گلی کے کونے پر اسے کسی کے لباس کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے اندر جانے کا ارادہ ترک کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کونے تک پہنچی۔ بوسیدہ لباس والا ایک آدمی ایک بنگلے کی اطلاعی گھنٹی پر انگلی رکھے کھڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی اس آدمی کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ اس کے بائیں جانب فاصلے سے کھڑی تھی، لیکن وہ گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھنے کی بجائے سر جھکائے کھڑا تھا اور صرف ایک بار نگاہیں ترچھی کر کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں بھائی، کون ہو؟ کیا کام ہے؟ بنگلے کا دروازہ کھلا اور حلیے سے چوکیدار دکھنے والے شخص نے باہر جھانک کر سخت بیزار لہجے میں پوچھا۔ کام دھندے کی تلاش میں ہوں، کوئی کام مل سکتا ہے یہاں؟ میں سارے کام کر لیتا ہوں، مالی کا، صفائی ستھرائی کا، اور کوئی اور گھر دیکھو بھائی، یہاں سارے نوکر پورے ہیں۔ چوکیدار نے اسے پوری بات کرنے کا موقع نہیں دیا اور نہایت بے مروتی سے جواب دے کر گیٹ زوردار آواز سے بند کر دیا۔ سونیا باہر کھڑے آدمی کا رد عمل دیکھنے کے لیے مزید وہاں نہیں رکی اور پلٹ کر دوبارہ کالے گیٹ والے بنگلے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آس پاس کا علاقہ اب بھی سنسان تھا۔ اس نے اپنے سامان کی چھابڑی بنگلے کے گیٹ کے سامنے رکھی اور خود گیٹ پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئی۔ دوسری طرف پہنچنے کے بعد گیٹ کھولنے اور اپنی چھابڑی کو اندر پہنچانے میں اسے زیادہ وقت دقت پیش نہیں آئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے بنگلے کا جائزہ لیا۔ پورچ میں کور چڑھی گاڑی کھڑی تھی جو ظاہر کر رہی تھی کہ مالکان واقعی گھر میں موجود نہیں ہیں اور ان دنوں یہ گاڑی کسی کے زیر استعمال نہیں ہے۔ سرسبز و شاداب، صاف ستھرا اور خوبصورت پودوں سے سجا لون البتہ اس تاثر کی نفی کر رہا تھا۔ لون کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی باقاعدگی سے دیکھ بھال کی جا رہی ہے، لیکن لون کے پار رہائشی حصے کا بند دروازہ اور ہر طرف چھایا سکوت اس بات کی تائید کر رہے تھے کہ مکین موجود نہیں ہیں۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی دروازے تک پہنچی۔ بند دروازہ کھولنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب بھی اسی ارادے سے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن پھر چونک گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں سیکیورٹی سسٹم نصب ہے۔ اس قسم کے سیکیورٹی سسٹم کو توڑنا اس کے لیے دشوار نہیں تھا۔
لیکن ظاہر ہے اس میں عام لاکھ کو توڑنے کے مقابلے میں زیادہ محنت اور احتیاط کی ضرورت تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز اس نے پورے انہماک سے یہ کام انجام دیا اور آخر کار اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کامیابی کے حصول کے بعد اس کے لیے سب سے اہم کام دوسرے لباس کا حصول تھا۔ گھیردار گھاگرے اور بڑے سے دوپٹے میں وہ خود کو غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ واہ بھئی واہ، یہاں تو زبردست کلیکشن موجود ہے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد جب کہ وہ ایک زنانہ وارڈروب تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اندر لٹکے مغربی طرز کے بہترین برانڈڈ ملبوسات دیکھ کر اس کی زبان سے بے ساختہ ہی تعریفی کلمات نکلے۔ ان ملبوسات میں سے اپنے لیے ایک لباس منتخب کر کے بدن کی زینت بنانے میں اس نے زیادہ وقت نہیں لیا۔ لباس کی تبدیلی کے بعد حلیے کو اس لباس سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس نے خاتون خانہ کا میک اپ کا سامان بھی فراخ دلی سے استعمال کیا۔ جس وقت وہ یہ کام کر رہی تھی اسے باہر لان میں 2 بار دھم دھم کی آوازیں سنائی دیں۔ ان آوازوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنا کام جاری رکھا اور جب پوری طرح سے تیار ہو گئی تو ٹہلتی ہوئی دروازے کی طرف گئی اور لان کا جائزہ لینے لگی۔ جلد ہی اس کی تیز نظروں نے بھانپ لیا کہ اندر کودنے والے وہ دونوں نفوس کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر ہے تم دونوں سامنے آ کر مجھ سے بات کر لو۔ اس کی آواز بہت بلند نہیں تھی لیکن اتنی ضرور تھی کہ وہ دونوں سن لیں۔ انہوں نے سن کر رد عمل دینے میں زیادہ دیر نہیں لگائی اور کچھ جھنپے ہوئے سے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اندر آ جاؤ، بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ جانتی تھیں کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں؟ بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس عالم نے اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے کھسیانے لہجے میں پوچھا۔ میں نے تم لوگوں کو بس میں ہی نوٹس کر لیا تھا۔ دشمن ہوتے تو چھٹکارے کا بھی انتظام کر لیتی، لیکن یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ میری طرح تم بھی اپنے ساتھیوں کی فکر میں ہو، بلکہ بہن اور بھانجے کی وجہ سے تمہاری فکر مجھ سے کچھ بڑھ کر ہی ہوگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں کو یہاں مشکل میں چھوڑ کر خود محفوظ مقام پر منتقل ہو جاؤں۔ سجل نے میری خاطر ویسے ہی بہت زیادہ تکلیف اٹھائی ہے۔ عالم شاہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا کہ سجل نے صرف اور صرف اس کی خاطر فیصل سے نکاح کا توقع اپنی گردن میں ڈال لیا تھا۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری تعداد جتنی زیادہ ہوگی، ہمارا پولیس کی نظروں سے بچ کر نکلنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تم نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس علاقے کے خارجی راستوں پر پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے اور یہاں سے کسی کا نکل کر جانا اتنا آسان ثابت نہیں ہوگا۔ کیا ان لوگوں کی یہاں موجودگی کے کوئی شواہد ملے ہیں آپ کو؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اس لیے سونیا کی باتوں پر کوئی رد عمل دینے کی بجائے وہ اصل معاملے پر آیا۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ سونیا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس کے اندازے کی تصدیق کی اور پھر لہجے کو ذرا پراسرار بناتے ہوئے سرگوشی میں بولی، مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ میں ان تک پہنچ چکی ہوں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ عالم شاہ بےتاب ہوا۔ شاید ہمارے پڑوس میں۔ کیا واقعی؟ عالم شاہ اس کا جواب سن کر اچھل پڑا۔ حالات اور واقعات سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے شک کی وجوہات بیان کی، پھر دلیل دینے والے انداز میں بولی، پولیس والوں نے جس طرح خارجی راستوں پر پہرا لگایا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس بات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ لوگ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ ایسی صورت میں ان کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ انوپ کے مالکان کا خالی بنگلہ ہی ہے۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ اس بنگلے کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی ہیں۔ حالات کا درست اندازہ لگانے کے لیے اگر یہ بنگلہ اتفاقاً خالی نہ ہوتا تو مجھے براہ راست دوسرے بنگلے کا ہی رخ کرنا پڑتا، لیکن مجھے ایک اچھا آپشن ملا تو میں نے اسے ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے وضاحت دی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ رات تک انتظار کرتے ہیں۔ تم لوگ چاہو تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر فریش ہو سکتے ہو۔ یہاں ضرورت کا تمام سامان اور سہولیات موجود ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق تم لوگوں کے ناپ کے مردانہ کپڑے بھی مل جائیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ دونوں بھی اخلاقاً مسکرا دیے۔ ویسے بھی اب انہیں ایک ٹیم بن کر رہنا تھا۔ سہولیات سے آراستہ کمرے میں آرام دہ بستر پر سونے کے باوجود آنے والی صبح سجل کے لیے خوشگوار ثابت نہیں ہوئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے اپنے سر میں درد محسوس ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اس درد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سر درد کی اس تکلیف کے ساتھ ہاضم کو سنبھالنا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا،
خصوصاً اس لیے بھی کہ اپنے ساتھ کوئی سامان نہ ہونے کے سبب اس کے پاس اعظم کے لیے کپڑے اور پیمپرز موجود نہیں تھے، اور اس ڈر سے کہ کہیں بچہ جسم پر موجود واحد لباس کو بھی خراب نہ کر لے، وہ اسے بار بار واش روم لے کر جا رہی تھی۔ عمومی حالات میں بہت سکون سے رہنے والا اعظم اس صورتحال پر کچھ چڑچڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور اس کا چڑچڑا پن سجل کے سر درد میں مزید اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ کیا بات ہے سجل، کیا کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ معاذ سے بہت دیر تک اس کی پریشانی چھپی نہ رہ سکی، اور بالآخر وہ اس سے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، کوئی خاص مسئلہ نہیں، اس نے بتانے میں تکلف سے کام لیا۔ جو عام مسئلہ ہے وہی بتا دیں، معاذ نے اصرار کیا۔ اعظم کے استعمال کے لیے کپڑے اور پیمپرز وغیرہ نہیں ہیں میرے پاس، اس نے دھیمے سے بتایا تو معاذ کو صورتحال کا کچھ اندازہ ہوا۔ مرد ہونے کے ناطے ان میں سے کسی نے بھی اس مسئلے کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ خود ان کے لیے تو فی الحال خوراک اور پناہ گاہ میسر آ جانا یہی کافی تھا، لیکن ایک چھوٹے بچے کے مسائل یقیناً اس سے زیادہ تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا انتظام ہو سکتا ہے، اس نے سجل کو تسلی دی اور جاتے جاتے پلٹ کر بولا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اس سارے چکر میں آپ کی دوائیں بھی تو رہ گئی ہیں نا؟ اس کے انداز میں سجل کے لیے سخت فکر مندی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، فی الحال دواؤں کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے۔ سجل نے اسے اپنی تکلیف سے آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بنا بتائے بھی اس کی تکلیف کو محسوس کر چکا تھا۔ باہر آ کر اس نے خود کچن کا رخ کیا اور ایک گلاس دودھ گرم کر کے ساتھ میڈیکل باکس میں سے 2 پین کلرز نکال کر اس کے لیے لے گیا۔ یہ زحمت کیوں کیا آپ نے؟ سجل اسے یوں اپنی خدمت میں دودھ اور دوا پیش کرتے دیکھ کر جھنپی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ صبح ناشتے میں بھی آپ نے برائے نام ہی کھایا تھا، اس لیے بہتر ہوگا کہ دودھ کے ساتھ یہ دوا لے لیں۔ آپ کی پراپر دوا تو نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ درد میں کچھ نہ کچھ افاقہ ضرور ہو جائے گا۔ کیسی فکر اور پرواہ تھی اس کے لہجے میں۔ سجل کی آنکھیں اتنے خیال پر بھیگنے لگیں۔ فیصل کا ساتھ تو چلو سراسر تھا ہی آزار، لیکن معظم شاہ جو اس کی زندگی میں آنے والے پہلے مرد تھے اور روایتی حد تک ایک اچھے شوہر بھی، کبھی اس طرح بن کہے اس کی تکلیف کو نہیں بوجھ پائے تھے۔ شکریہ، بے اختیار ہی اس نے اپنی احسان مندی کا اظہار کیا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں اعظم کو اپنے ساتھ باہر لاؤنج میں لے جا رہا ہوں، آپ یہ دوا اور دودھ پئیں اور کمرہ بند کر کے اطمینان سے آرام کریں، اعظم کو میں سنبھال لوں گا۔ اس نے اعظم کو اپنی گود میں لے لیا، لیکن وہ کہنا چاہتی تھی کہ اعظم کی وجہ سے اسے زحمت ہوگی، لیکن معاذ نے اسے موقع نہیں دیا اور قدرے روب سے بولا، کوئی لیکن ویکن نہیں، آپ آرام کر کے خود کو فٹ کریں، اعظم کو میں ہینڈل کر لوں گا۔ وہ اعظم کو لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بچے کے لیے پیمپرز اور دوسرے کپڑوں کی ضرورت ہے، کہیں سے یہ چیزیں مل سکتی ہیں؟ باہر لاؤنج میں آ کر اس نے جارو کی نگرانی میں بیٹھے انوپ اور ہاشو سے دریافت کیا، کسی سپر اسٹور پر چلے جاؤ، سب مل جائے گا۔ انوپ نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا، جس کے نتیجے میں اسے اپنے بوتھے پر اس کا ایک عدد گھونسا برداشت کرنا پڑا۔ اس کا گھونسا پڑتے ہی ہاشو تڑپ کر اٹھا اور بولا، اس کو چھوڑو جی، یہ نادان ہے، میں آپ کو اس کا اپائے بتاتا ہوں، آؤ آپ میرے ساتھ۔ اس نے معاذ کو بااصرار انوپ سے دور ہٹایا۔ انوپ مضروب رخسار پر ہاتھ رکھے کینہ توز نظروں سے معاذ کو گھورتا رہ گیا۔ پہنچ گیا ہوں استاد، بالکل ٹھیک اور مزے میں ہوں۔ اس نے گلو استاد کو اپنی خیریت کی اطلاع دیتے ہوئے ایک نظر ہوٹل کے آرام دہ اور پرتعیش کمرے پر ڈالی۔ نہیں، سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، آرام سے پہنچ گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گا اور پھر حیدرآباد کے لیے نکل جاؤں گا۔ دوسری طرف سے گلو نے اس سے کوئی سوال کیا تھا، جس کے جواب میں اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے اپنے اگلے پروگرام سے بھی آگاہ کیا اور چند ایک مزید باتیں کر کے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب اس کے پاس آرام کرنے اور ایک شخص کی آمد کا انتظار کرنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ آرام دہ کاؤچ پر نیم دراز وہ یہ وقت بتاتا اپنی یہاں آمد کے بارے میں سوچنے لگا۔ کہنے کو دونوں ممالک کے درمیان معاندانہ تعلقات تھے اور دونوں طرف کے لوگوں کو ہی ایک دوسرے سے بہت سے خطرات لاحق رہتے تھے، لیکن حامد نے اسے اتنی تیزی اور سہولت سے پاکستان سے یہاں منتقل کروایا تھا جیسے کیک کا پیس کاٹ کر پلیٹ میں رکھنے کا معمولی کام ہو۔ اسے شہر کے ایک اچھے ہوٹل میں قیام کی سہولت بھی بغیر کسی مشکل کے میسر آ گئی تھی، اور اب وہ اس پرتعیش کمرے میں بیٹھا اس شخص کا انتظار کر رہا تھا
جسے اس کے لیے شناختی کاغذات سمیت دوسری اہم دستاویزات پہنچانے آنا تھا۔ یہاں آمد سے قبل اس نے اپنے حلیے میں خاطر خواہ تبدیلیاں کر لی تھیں، اور اب وہ چھوٹے سیاہ بالوں، سیاہ آنکھوں اور گھنی مونچھوں کے ساتھ اس شخص سے بالکل مختلف لگ رہا تھا جو گونگے بہرے بہروپ دھارے گلو استاد کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ کیا سونیا سچ مچ کسی مشکل میں گھر گئی ہے اور مجھے اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے ہائر کیا گیا ہے، یا یہ ان لوگوں کا کوئی دھوکہ ہے؟ وہ خود سے یہ سوال کرتے ہوئے الجھن میں پھنسا ہوا تھا، ایک ایسے وقت میں جب کہ وہ لوگ میڈم ایکس سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ حامد کا اس کام کو لے کر چلے آنا اسے زیادہ ہضم نہیں ہوا تھا، اور وہ اس کے پیچھے خطرے کی بو محسوس کر رہا تھا۔ جو بھی ہے سامنے آ ہی جائے گا، سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ کچھ دیر الجھنے کے بعد اس نے خود ہی اپنے خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور کافی منگوانے کے ارادے سے انٹرکام کی طرف بڑھا، لیکن اس کے ریسیور اٹھانے سے پہلے ہی انٹرکام بج اٹھا۔ یس، اس نے محتاط لہجے میں ایک لفظی سوال کیا۔ آپ سے ملاقات کے لیے مسٹر امر تشریف لائے ہیں سر، کیا میں انہیں آپ کے کمرے میں بھجوا دوں؟ دوسری طرف سے شستہ انگریزی میں پوچھا جا رہا تھا۔ جی بالکل، اس نے بھی بزبان انگریزی شائستگی سے جواب دیا۔ امر وہی شخص تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ اس کی طرف سے اجازت ملتے ہی 1.5 منٹ کے اندر وہ شخص اس کے کمرے کے دروازے پر موجود تھا۔ دروازے پر انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے مخصوص کوڈ ادا کیے، اور وہ شخص اسے ایک پیکٹ تھما کر واپس لوٹ گیا۔ اس نے اندر آ کر اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا۔ اندر تمام ضروری دستاویزات موجود تھیں، یعنی اسے کہیں آنے جانے کی صورت میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ ان دستاویزات کے ساتھ حیدرآباد جانے کے لیے ایئر ٹکٹ بھی موجود تھا۔ یہ سب دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہاں ان لوگوں کے وسیع ذرائع موجود تھے۔ ایسے میں انہیں سونیا کی تلاش کے لیے کسی کو ہائر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ یہ ایک بڑا سوال تھا جس کا جواب اسے وقت کے ساتھ ہی ملنا تھا۔ وقت کے سوال کو وقت پر چھوڑ کر وہ ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ فلائٹ میں ابھی خاصا وقت تھا، اور یہ وقت شہر میں ادھر ادھر گھوم کر گزارنا چاہتا تھا۔ ہوٹل سے چیک آؤٹ کرتے ہوئے البتہ یہ اس پر واضح نہیں تھا کہ گھومنے کے لیے شہر کے کس مقام پر جائے گا۔ کہاں چلنا ہے صاحب؟ باہر نکل کر وہ سامنے آنے والی پہلی ٹیکسی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے اس سے دریافت کیا۔ جامع مسجد۔ بلا ارادہ ہی اس کی زبان سے پھسلا۔ اس کی پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی وہاں مذہب کا زیادہ عمل دخل نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کی رگوں میں ایک مسلمان کا خون تھا، اور وہ اپنی بنیاد سے الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے مسجد پر چھوڑا تو وہ شاہجہاں کی تعمیر کروائی سرخ پتھروں والی اس مسجد کے پرشکوہ گنبدوں اور میناروں کا جائزہ لیتا ہوا سیدھا وضو خانے میں جا پہنچا۔ اگرچہ یہ نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن وضو کر کے وہ نوافل کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں میں امن و سکون لا، اور ایسے اسباب پیدا کر کے جب میرا بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولے تو اسے ان مصائب اور حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو بے اختیار ہی اس پر رکت طاری ہو گئی، اور خود سے بہت دور دنیا کے الگ تھلگ گوشے میں بیٹھی وہ اپنی نازک اندام بیوی یاد آئی، جسے بہت چاہ سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اور چاہتا تھا کہ دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ وہ بہت معصوم ہے میرے مالک، اسے مزید آزمائشوں سے بچا لے، اور مجھے توفیق دے کہ میں اس کے دکھوں کا مداوع کر سکوں۔ اپنے پروردگار کے حضور درخواست پیش کر کے وہ باہر نکلا تو دل کافی ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ اپنی ہی دھن میں سیڑھیاں اترتا وہ جانے کس طرح اوپر چڑھتے ایک شخص سے ٹکرا گیا۔ اس ٹکر کے نتیجے میں وہ شخص نیچے لڑکتا اس سے قبل ہی اس نے سہارا دے کر اسے سنبھال لیا۔ ہمارا ناک پھوڑ ڈالا خانہ خراب کا بچہ۔ بھاری جسامت اور قدرے پست قامت والا وہ شخص اپنی ناک پکڑے برہمی کا اظہار کرنے لگا۔ آئی ایم سوری خان صاحب، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ مقابل کا پٹھان ہونا محسوس کر کے اس نے اسے خان کہہ کر پکارا اور معذرت کی۔ یہ تم پڑھے لکھوں کا اچھا طریقہ ہے، پہلے اگلے کا نقصان کرتے ہو، پھر یہ جھوٹ موٹ کی سوری موری کر کے جان چھڑا لیتے ہو۔ اس کی طرف سے پیش کی جانے والی معذرت نے بھی خان کی ناراضی کو دور نہ کیا۔ نہیں خان صاحب، میں جھوٹ موٹ کی سوری نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے سچ مچ بہت افسوس ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑی۔
اس نے وضاحت دی اور دلچسپی سے اس شخص کا جائزہ لیا۔ روایتی گھیردار لباس اور ٹوپی پہنے وہ گول مٹول چہرے والا فربا شخص اس ماحول میں بالکل منفرد دکھائی دے رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اتنا عاجزی سے بولتا ہے تو ہم تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ آخر کار اس کا دل پسج گیا۔ کیا آپ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا پسند کریں گے؟ اسے وہ شخص دلچسپ لگا اور دل چاہا کہ اس کے ساتھ کچھ وقت بتایا جائے۔ پسند کا بات کرتا ہے تو پھر کعوہ پیے گا۔ خان نے اتنی معصومیت سے جواب دیا کہ وہ بے اختیار ہنس پڑا اور ہنستے ہنستے بولا، ٹھیک ہے، قہوہ ہی سہی۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ایک قریبی ہوٹل میں جا بیٹھے۔ وہ خاصا پر رونق علاقہ تھا اور بازار کی وجہ سے بہت زیادہ آمد و رفت تھی۔ اگر زیادہ تکلیف ہے تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ ہوٹل میں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھتے ہوئے اس نے خان کی سرخ پڑی ناک کو دیکھ کر پیشکش کی۔ اب ایسا چھوئی موئی بھی نہیں ہے گل خان کے ذرا سی تکلیف پر ڈاکٹر کی طرف دوڑا جائے۔ نر کا بچہ ہے، نر کا بچہ، اور اس سے بڑی بڑی چوٹیں ہنس کر سہ چکا ہے۔ تم ہمارا ٹانگ کا لنگڑاہٹ دیکھا ہوگا نا، پوچھو یہ کیسا ہوا؟ کیسے ہوا؟ اس نے خان کے جوش سے سرخ پڑتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گولی لگا تھا ادھر، مالک اور اس کے مہمانوں کو بچاتے ہوئے ہم نے اپنا جان خطرے میں ڈال دیا۔ سینے پر ہاتھ مار کر بتاتے ہوئے اس کے انداز میں ایک فخر سا تھا۔ اس فخر کے ساتھ اپنی زندگیاں وار دینے والے کئی نمک خوار اس نے دیکھ رکھے تھے، جن میں سے زیادہ تر کے آقاؤں کو ان کی قربانی کی قدر بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے گل خان سے اس کی بہادری کا سارا قصہ جاننے کے لیے اصرار کرنے کے بجائے آرڈر لینے کے لیے آنے والے بیرک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بے شک آپ جیدار انسان ہیں، لیکن مجھے پھر بھی افسوس ہے کہ میری بے پرواہی کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی۔ اصل میں میرا دھیان کسی اور طرف تھا، اس لیے میں آپ کو دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ بیرا آرڈر لے کر چلا گیا تو اس نے گل خان کے سامنے ایک بار پھر معذرت خواہانہ وضاحت دی۔ چھوڑو یار، سارا غلطی تمہارا نہیں تھا، تھوڑا قصور مسور ہمارا بھی تھا۔ ہم بھی تھوڑا پریشانی میں تھا، اس لیے ہم نے بھی تمہارا طرف دھیان نہیں دیا۔ خان اس کے اخلاق کے آگے مکمل طور پر پگھل چکا تھا، اس لیے اس بار اپنی غلطی تسلیم کر لینے میں حرج نہیں سمجھا۔ کیسی پریشانی؟ کہیں گھر میں کوئی بیمار تو نہیں؟ اس نے خان کی پریشانی کی نوعیت کے بارے میں اندازہ لگانا چاہا۔ اس کے اندازے کے مطابق خان مالی طور پر زیادہ مضبوط شخص نہیں تھا اور وہ اس کی پریشانی کی نوعیت جان کر اس کی مالی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ارے نہیں بابا، گھر میں تو سب اچھا ہے، بلکہ خوشخبری ملا ہے کہ ہمارا دوسرا بیوی کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ ابھی ہم اپنا پریشانی میں بیٹے کو دیکھنے بھی نہیں جا سکا ہے۔ وہ تھوڑا سا اداس دکھائی دیا۔ اگر چاہو تو مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں بتا سکتے ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اسے زیادہ دیر اس شہر میں نہیں رکنا، پھر بھی گل خان کی سادگی و بے ساختگی نے اس کے لیے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دیا اور خواہش محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی مدد کی جائے۔ بس کیا بتاؤں یار، کچھ محسن اور دوست ہے جو گم ہو گیا ہے اور ہمارا عقل میں نہیں آ رہا کہ کیسے اسے تلاش کریں۔ گل خان واقعی پریشان تھا۔ وہ حیدرآباد سے دلی واپس آ گیا تھا، لیکن ساتھیوں میں سے کوئی دوسرا وہاں نہیں پہنچا تھا۔ تمہارے وہ دوست کوئی بچے تھے جو گم ہو گئے؟ اس نے سن کر حیرت کا اظہار کیا، لیکن گل خان کے جواب دینے سے پہلے بیرا لوازمات لیے پہنچ گیا اور انہیں میز پر سجانے لگا۔ بیرے کی موجودگی میں خاموشی مناسب تھی۔ ہم نے صرف قہوہ پینے کا بولا تھا، تم نے یہ اتنا سارا سامان کیوں منگوا لیا؟ گل خان نے اعتراض کیا۔ مجھے بھوک لگی تھی اس لیے منگوایا ہے، تم بس میرا ساتھ دے دو، ویسے بھی اب میں زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکوں گا۔ مجھے کچھ دیر میں ایئرپورٹ پہنچ کر وہاں سے حیدرآباد کے لیے فلائٹ پکڑنا ہے۔ اس نے کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ انصاف شروع کرتے ہوئے گل خان کو بھی اپنا ساتھ دینے کا اشارہ کیا، لیکن گل خان حیدرآباد کے ذکر پر ٹھٹک گیا تھا۔ حیدرآباد؟ حیدرآباد کیا کرنے جا رہے ہو؟ کچھ کھوئے کھوئے لہجے میں سوال بھی کر ڈالا۔ مجھے بھی کسی کی تلاش ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور آلو کا ایک تلا ہوا قطلہ اپنے منہ میں رکھا۔ کسے تلاش کرنے جا رہے ہو تم؟ ہم کو بتاؤ، ہم ابھی تو حیدرآباد سے واپس آیا ہے، شاید ہم اسے جانتا ہو۔ خان نے ایسے سوال کیا جیسے حیدرآباد کوئی چھوٹا موٹا گاؤں ہو جہاں گنتی کے چند لوگ بستے ہوں اور وہ اپنے قیام کے عرصے میں ان لوگوں سے مل کر آیا ہو۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کی تصویر دکھاتا ہوں۔ سعد خان کی پیشکش نے اسے شرارت پر آمادہ کیا
اور موبائل کی گیلری کھول کر سونیا کی تصویر نکالی۔ یہ تصویر حامد ہی نے اسے فراہم کی تھی۔ تصویر میں سونیا چست جینز کی پینٹ میں سرخ ٹی شرٹ پہنے اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت مسکرا رہی تھی۔ اس نے یہ مسکراتی ہوئی تصویر گل خان کے آگے کر دی۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی خان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا بات ہے خان، میں نے تمہیں اتنی خوبصورت لڑکی کی تصویر دکھائی ہے، لیکن تمہارا رنگ ایسے فک ہو گیا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس سے گل خان کی کیفیت چھپی نہ رہ سکی۔ تم اس کو کیوں ڈھونڈتی ہے؟ حیرت کی زیادتی نے آخر کار گل خان سے تذکیر و تانیث کی غلطی کروا ہی دی۔ اس کے والی وارثوں کا کہنا ہے کہ یہ گم ہو گئی ہے، اور میں ان کے کہنے پر اسے ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خان کی کیفیت پر وہ اندر سے جوش و اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن لہجے کو اس نے سادہ اور ہموار ہی رکھا تھا۔ اس کا کوئی والی وارث بھی ہے؟ خان نے یوں حیرت کا اظہار کیا جیسے یہ کوئی ناممکن بات ہو۔ والی وارث تو سب کے ہوتے ہیں یار، یہ کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپکی ہوگی نا؟ سرسری لہجے میں جواب دیتے وہ خان کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ پر کوئی بندہ بڑا خود مختار ہوتا ہے، اس کو والی وارث کا ضرورت ہی نہیں ہوتا۔ خان نے سونیا کی دبنگ شخصیت دیکھ رکھی تھی، اس لیے یہ کہنے میں حق بجانب تھا۔ مجھے لگتا ہے تم اس خاتون کو جانتے ہو، وہ دیر سے ذہن میں مچلتا خیال زبان پر لے آیا۔ خان نے اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کر لی۔ خاموش کیوں ہو گئے دوست؟ کچھ تو بولو، اور اگر اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میرا اس کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے؟ اس خاتون کی تلاش کے ساتھ کئی افراد کی خوشیاں بلکہ زندگیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اس نے خان کا ہاتھ تھام کر زور سے دبایا اور جذباتی لہجے میں بولا، پہلے تم ہم کو سچ سچ بتاؤ کہ تم سچ مچ اسی کو ڈھونڈتی ہے یا اس کے پیچھے کسی اور کی تلاش میں ہے؟ سادہ اور معصوم دکھائی دینے والے خان نے اس سے ایک پیچیدہ سوال کیا، ایسا سوال جو گلو استاد کے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اس سوال پر کچھ دیر تک خاموشی سے خان کو گھورتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، سچ یہ ہے کہ میں ایک ایسے بندے کی تلاش میں ہوں جس کے غیاب کا اس خاتون سے گہرا تعلق ہے۔ اس شخص کا نام کیا ہے؟ خان کے بھول پن نے مکمل سنجیدگی اور بردباری اوڑھ لی تھی، اور وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے بات کر رہا تھا۔ معاذ! اسے لگا کہ اگر وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ داؤ کھیلنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ سرسراتے لہجے میں معاذ کا نام لے ڈالا۔ کیا تم کو اس کے کسی اور ساتھی کا بھی پتہ ہے؟ خان کے سوالات کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر معاذ کے ساتھ اس کا کوئی دوست موجود ہے تو وہ یقیناً عالم شاہ ہوگا۔ وہ مسلسل جوا کھیل رہا تھا اور اس کھیل میں اسے گھڑی پر نظر ڈالنا بھی بھول گیا تھا۔ تم کون ہے؟ خان کا لہجہ اس بار سخت ہو گیا اور اسے یوں لگا کہ اس نے میز کی آڑ میں اپنے گھیردار لباس کے اندر ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا ہے، شاید کوئی ہتھیار۔ تم مجھے دوست بھی کہہ سکتے ہو اور خیر خواہ بھی، شاید خود تم بھی یہی حیثیت رکھتے ہو، لیکن مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ تمہارا ان لوگوں سے تعلق نیا ہوگا، جبکہ میرا ان سے پرانا ہی نہیں بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ پوری طرح خان پر کھل گیا تھا، لیکن خان اب بھی تذبذب میں بیٹھا تھا کہ اس پر اعتماد کرے یا نہ کرے۔ یوں خاموش نہ بیٹھو دوست، میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ مشکل میں ہیں اور میں ان کی مدد کی نیت لے کر یہاں آیا ہوں۔ تم ان کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو مجھے بتا دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ اب باقاعدہ خان سے التجا کر رہا تھا۔ ہم کیا بتائے تم کو، ہم تو خود ان لوگوں سے بچھڑ گیا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان کو ڈھونڈنے کدھر جائے۔ آخر کار خان تھوڑا سا کھلا اور اداس سے لہجے میں ایک حقیقت اس کے گوش گزار کی۔ تم مجھے تفصیل سے سب کچھ بتاؤ، پھر ہم مل کر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر خان کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور جذباتی لہجے میں بولا۔ اس بار خان نے بھی مزاحمت نہیں کی اور سرگوشیوں میں اسے حالات سے آگاہ کرنے لگا۔ کپڑوں کا تو زبردست کلیکشن موجود ہے یہاں، زیادہ تر امپورٹڈ ورائٹی ہے۔ بڑی سی وارڈروب کھولے کپڑوں کا جائزہ لیتے سرمد نے مختلف ہینگرز کو ادھر ادھر کرتے تحسین آمیز لہجے میں عالم شاہ کو آگاہ کیا۔ اتنے خوبصورت اور شاندار بنگلے میں رہنے والا کوئی ٹٹ پونجیا تو ہو نہیں سکتا، اس لیے اس کے کپڑوں کا کلیکشن بھی شاندار ہی ہونا چاہیے۔ عالم شاہ نے بنا تکیے سے سر اٹھائے بے نیازی سے جواب دیا۔ کئی گھنٹوں کی بے آرامی اور دربدری کے بعد لیٹنے کے لیے یہ آرام دہ بستر میسر آیا تھا
تو اس کے سوا کسی اور شے میں دلچسپی لینے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے بھی وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والوں میں سے تھا جسے دنیا کی ہر نعمت میسر رہی تھی، اس لیے کسی کے کپڑوں کی کلیکشن اسے متاثر نہیں کر سکتی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سائیں، لیکن مجھے کپڑوں کے قیمتی ہونے سے زیادہ خریدنے والے کی چوائس نے متاثر کیا ہے۔ ہر پیسے والا خوش ذوق بھی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ سرمد نے اسے جواب دیتے ہوئے ہلکے نیلے رنگ کا ایک 2 پیس سوٹ باہر نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ دیکھیں کتنا نفیس سوٹ ہے، میرے خیال میں آپ یہ پہن لیں، ناپ بھی آپ کے حساب سے ہے۔ خدا کو مانو یار، میں ان حالات میں 2 پیس سوٹ پہن کر یہاں کہاں بھاگتا پھروں گا؟ بہتر ہے تم میرے لیے کوئی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر وغیرہ نکال دو، بہت سے بہت جینز چل جائے گی۔ 2 پیس سوٹ دیکھ کر پہلے عالم نے اسے گھورا، پھر کوشش کر کے لہجے کو نرم بناتے ہوئے ٹوکا۔ سوری سائیں، مجھے تو اس بات کا دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ سرمد اس کے ٹوکنے پر جھینپ گیا اور سوٹ کو واپس لٹکا کر وارڈروب کا دوسرا حصہ کھولا۔ اس حصے میں اسے اپنے مطلب کے کپڑے دکھائی دیے۔ یہ کپڑے بھی خوبصورت اور اعلیٰ کوالٹی کے تھے۔ خود اپنے لیے تو وہ ان میں سے کوئی بھی لباس آنکھیں بند کر کے نکالتا اور پہن لیتا، لیکن عالم شاہ کے لیے سب سے عمدہ لباس کے انتخاب کے چکر میں اس نے تیزی سے ہینگرز کو ادھر سے ادھر سرکانا شروع کر دیا۔ یہ کام کرتے ہوئے اچانک ہی اس کی نظر بہکی اور ایسا محسوس ہوا کہ وارڈروب کے پچھلے حصے میں کچھ ہے جو لکڑی کی رنگت کا ہو کر بھی لکڑی سے قدرے مختلف ہے۔ بغور دیکھنے پر اس پر انکشاف ہوا کہ وہ ایک چھوٹا سا پینل ہے جس پر کچھ ہندسے درج ہیں۔ لگتا ہے آج کا سارا دن تم نے مالک کے ذوق سے متاثر ہوتے ہوئے ہی گزار دینا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں نہا کر کپڑے بدلنے کی خواہش کو چھوڑ دوں اور ایسے ہی میلے کپڑوں میں سو جاؤں۔ عالم شاہ کو اس کی تاخیر نے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ معافی سائیں، بس نکال رہا ہوں کپڑے، ذرا ایک چیز دیکھ کر الجھ گیا تھا۔ عالم کی ناراضی محسوس کر کے وہ گڑبڑایا اور جلدی سے ایک سوٹ نکال کر اس کی طرف پلٹا۔ کس چیز کی؟ عالم کا سوال ابھی منہ میں ہی تھا کہ کمرے کے دروازے پر سونیا نمودار ہوئی اور اشارے سے انہیں باہر آنے کو کہا۔ باہر آنے کے اشارے کے ساتھ ساتھ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کی ہدایت بھی دے دی تھی، جس نے انہیں کسی غیر معمولی صورتحال کا احساس دلایا اور اپنی آپس کی گفتگو بھول کر فوراً اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لیے داخلی دروازے کی طرف بڑھی اور اشارے سے دروازے کے دائیں بائیں پوزیشن لینے کی ہدایت دی۔ اس ہدایت کی روشنی میں وہ سمجھ سکتے تھے کہ کوئی ہے جو بنگلے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ مداخلت کار سے نمٹنے کے لیے دروازے کے دائیں بائیں ہوشیاری سے کھڑے انہوں نے ایک حیران سی نظر سونیا پر ڈالی، جو دروازے کے عین سامنے رکھے صوفے پر بڑے انداز سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی تھی۔ دروازے پر ہونے والے تحرک نے انہیں سونیا کے اس انداز پر زیادہ غور کرنے کی مہلت نہیں دی۔ دروازہ بے آواز کھلا۔ آنے والا یقیناً اس یقین کے ساتھ آیا تھا کہ بنگلہ بالکل خالی ہے، اس لیے اس نے بے پرواہی سے پہلا قدم اندر رکھا اور پھر سامنے بیٹھی سونیا کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا۔ اسے ٹھٹک کر سنبھلنے کی مہلت دیے بغیر عالم شاہ اور سرمد دائیں بائیں سے اس پر پل پڑے۔ رد عمل میں اس نے ایک گھونسا رسید کیا اور دوسرے کی پسلیوں میں کوہنی سے وار کیا۔ چوٹ کھا کر وہ دونوں مشتعل ہوئے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی نیت سے اسے زمین پر پچھاڑنے کی کوشش کی، لیکن سونیا ہنستی ہوئی صوفے سے کھڑی ہو گئی اور شوخ لہجے میں بولی، بس کر دو بھائی، تمہارا اپنا دوست ہے یہ۔ اس کے جملے نے چابک کا سا کام کیا اور وہ دونوں اسے چھوڑ کر پھرتی سے پیچھے ہٹے۔ آنے والا جو کہ محاذ تھا سیدھا کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ اوے یار تو، ہم سمجھے جانے کون چورو چکا اندر گھس آیا ہے۔ عالم شاہ سرشار سا گلے لگنے کے لیے اس کی طرف لپکا۔ چل اوے چل، میری کسی بھیک منگے سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ اس نے عالم کے حلیے پر چوٹ کی، لیکن پھر بھرپور جوش سے اسے گلے لگا لیا۔ یہ بھیک منگا اچھا نہیں لگ رہا تو میں ابھی بابو بن کر آ جاتا ہوں۔ ایک سے ایک بڑھیا ورائٹی موجود ہے یہاں وارڈروب میں۔ اپنا سرمد تو ہر دوسرے سوٹ پر فدا ہو رہا تھا، تو چاہے تو اپنے لیے بھی 2 4 جوڑے پسند کر لے۔ وہاں حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ کے مصداق فراخ دلی سے دوست کو دوسرے کی وارڈروب سے استفادہ کرنے کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ مجھ جیسا بگوڑا اتنے جوڑے سمیٹ کر کیا کرے گا یار؟ دشمنوں کے ساتھ آنکھ مچولی میں کچھ باقی ہی نہیں رہتا۔ بہتر ہے جس بیچارے کا مال ہے اسی کے پاس موجود رہے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے بے ساختہ ہی اسے کیرتھر کے باسی فیضو کے تحائف یاد آئے۔ بچھڑتے سمے فیضو نے اسے کچھ انوکھے اور نادر تحفے دیے تھے،
جن میں سے ایک صفوف اس نے آشیانہ آزادی سے فرار کے لیے استعمال بھی کیا تھا۔ اس صفوف کی خصوصیت یہ تھی کہ کھانے والا بظاہر مردہ دکھائی دینے لگتا تھا۔ آشیانہ آزادی میں ڈاکوؤں نے اسی وجہ سے اس سے دھوکہ کھایا تھا اور وہ سجل و معظم شاہ کی آزادی کا وسیلہ بن گیا تھا۔ اس صفوف کی طرح کے دیگر جادو اثر تحائف مسلسل باغ دوڑ میں اس سے گم ہو گئے تھے اور اسے ابھی تک ان کا رنج تھا۔ تم دیوار پھاند کر یہاں کس سلسلے میں آئے تھے؟ سونیا کے سوال نے اسے ماضی کی یاد سے باہر نکالا۔ اوہو یار، میں تو تم لوگوں کو دیکھ کر اپنی یہاں آمد کا مقصد ہی بھول گیا۔ اصل میں اعظم کے لیے کپڑوں اور ڈائپرز وغیرہ کی ضرورت ہے اور پتہ چلا ہے کہ اس گھر میں کوئی چھوٹا بچہ پایا جاتا ہے، اس لیے میں یہاں آیا تھا۔ اس نے بولتے ہوئے ادھر ادھر متلاشی انداز میں نظریں دوڑائیں۔ وہ سب سے کونے والا کمرہ ہے بیبی کا، تمہیں وہاں سے اپنے مطلب کی چیزیں مل جائیں گی۔ سونیا چونکہ گھوم پھر کر پورے بنگلے کا سرسری جائزہ لے چکی تھی، اس لیے بچے کا کمرہ اس کے علم میں تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، میں تمہاری ہیلپ کرتی ہوں۔ سونیا اس کی ہم قدم ہوئی۔ تم لوگ شاید ہمیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو۔ جس طرح اس کا اس بنگلے میں استقبال ہوا تھا، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ لوگ پڑوس میں ان کی موجودگی سے واقف تھے۔ ظاہر ہے تمہیں حالات کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑ سکتی تھی، میں اس لیے مجھے تمہارے پیچھے آنا پڑا۔ عالم کو بھی بہن اور بھانجے کی فکر تھی، تو بس ہم سب کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ گئے۔ تفصیلات میں تمہیں فرصت ملنے پر سناؤں گی۔ وہ ایک الماری میں سر دیے سامان کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، اس لیے معاذ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سونیا کا لہجہ ہی اس کے جذبات کا عکاس تھا۔ یہ لو، یہ کپڑے اعظم کے لیے ٹھیک رہیں گے اور یہ ڈائپرز کا پیک بھی ہے۔ سونیا نے الماری میں سے مطلوبہ اشیاء نکال کر اس کی طرف بڑھائیں، پھر بولی، ذرا رکو، میں دیکھ کر کوئی بیگ نکالتی ہوں تاکہ سجل کو بچے کی چیزیں رکھنے میں آسانی رہے۔ اب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی الماری کی نچلی درازوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ جلد ہی اس نے وہاں سے خوشنما رنگوں والا ایک ایسا بیگ نکال لیا جس پر رنگ برنگے ستارے بنے ہوئے تھے۔ لگتا ہے اس بچے کے والدین کو ستارے بہت پسند ہیں۔ بچے کے استقبال کی اشیاء سے لے کر کمرے کی ڈیکوریشن تک ہر شے میں ستارے ہی ستارے نمایاں ہیں۔ اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر اس میں سامان رکھتے ہوئے معاذ نے تبصرہ کیا تو وہ جو پہلے بس باہر سے ہی کمرے کا سرسری جائزہ لے کر چلی گئی تھی، ہر طرف نظریں گھمانے لگی۔ معاذ کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ بستر کی چادر، پردوں اور دیواروں پر لگے فریمز سمیت ہر جگہ ستارے نمایاں تھے۔ ان ستاروں کو دیکھتے ہوئے اس کا ذہن اپنے بچپن میں چلا گیا اور اسے یوں لگا کہ یہ اسی کا کمرہ ہو، کہاں گم ہو گئی ہو۔ معاذ نے اس کا غائب دماغ ہونا محسوس کیا تو اسے پکارا، کہیں نہیں، بس تمہاری بات پر ہی غور کر رہی تھی۔ واقعی اس بچے کے والدین ستاروں کے خبط میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ پسند الگ چیز ہے، لیکن دنیا کی ہر شے چھوڑ کر بچے کے لیے بس ایک مخصوص شے کا انتخاب کر لینا زیادتی ہے۔ سیکھنے کی عمر میں تو بچوں کو مختلف نوع اشیاء سے متعارف کروانا چاہیے۔ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو ماں باپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس نے بے نیازی کے اظہار کے لیے شانے اچکائے، پھر بولا، میں ذرا یہ سامان سجل کو پہنچا دوں، پھر ایک جگہ بیٹھ کر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ آئندہ کا لائحہ عمل بھی تو طے کرنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، سونیا نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں جواب دیا اور کسی معمول کی طرح ستارے کی شکل کے اس فوٹو فریم کی طرف بڑھی جس میں ایک جوڑے کی تصویر جڑی ہوئی تھی۔ یہ شاید بچے کے دادا دادی ہیں۔ دونوں میاں بیوی کی عمروں میں خاصا فرق محسوس ہو رہا تھا۔ معاذ نے اس کی توجہ کا مرکز بھانپ کر تصویر پر تبصرہ کیا۔ تصویر میں نظر آنے والا مرد بلا شبہ 60 سال سے اوپر کا تھا، جبکہ عورت 45-46 سے زیادہ کی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس بنگلے کے ماسٹر بیڈ روم میں بھی اسی جوڑے کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ میں نے ان دونوں کے علاوہ یہاں کسی اور کی تصویر نہیں دیکھی۔ تصویر کو یک ٹک دیکھتے ہوئے اس نے معاذ کی بات کا جواب دیا، مطلب یہ دونوں اس بچے کے پیرنٹس ہیں۔ معاذ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ سونیا نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور بات بدلتے ہوئے بولی، تم جلدی جاؤ، تمہاری اتنی دیر یہاں رکنے سے باقی لوگوں کو تشویش ہو رہی ہوگی۔ اس کا مسئلہ نہیں، وہ لمبے کانوں والا ہاتھی ہے نا ہمارے ساتھ، سب سنگن لے کر نہ صرف خود مطمئن بیٹھا ہوگا بلکہ سجل کو بھی تسلی دے دی ہوگی۔ جارو کی بات کر رہے ہو، اسے تو میں بھول ہی گئی تھی۔ وہ مسکرائی، لیکن اس مسکراہٹ میں پھیکا پن تھا۔ بہت اچھا اور مخلص آدمی ہے، ان حالات میں بالکل اس طرح ساتھ دے رہا ہے جیسے کوئی پرانا دوست ہو۔
سجل تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی، تم اسے بچے کا سامان پہنچا دو تاکہ وہ اسے نہلا دہلا کر چینج کروا دے۔ ایسا لگا کہ اس نے جارو سے متعلق معاذ کا تبصرہ سنا ہی نہ ہو۔ معاذ کو اس کا یہ انداز عجیب لگا، لیکن پھر دھیان سجل کی پریشانی کی طرف چلا گیا۔ صاف ستھرا رہنے کا عادی اعظم مسلسل ایک ہی لباس میں رہنے کی وجہ سے چڑچڑا ہو رہا تھا، اور سجل کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اوکے، میں یہ سامان دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، بلکہ ایسا کرو کہ تم لوگ بھی اس طرف ہی آ جاؤ، وہاں ہمارے پاس ایک اچھا خانسامہ موجود ہے، تم لوگوں کو اس کے ہاتھ سے مزیدار سا کھانا بنوا کر کھلاؤں گا۔ وہ اسے پیشکش کر کے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سونیا نے دیوانہ وار پورے گھر کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اسے اعتراف تھا کہ پہلے اس نے اس گھر کا سرسری سا جائزہ لیا تھا، اس لیے کیمروں کو نہیں دیکھ سکی تھی، جو بے شک بہت مہارت سے خفیہ طور پر ایسے مقامات پر لگائے گئے تھے جہاں کسی کا دھیان نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس جیسی تربیت یافتہ بندی کے لیے ان کیمروں کو دریافت کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بس ہوا یہ تھا کہ وہ ذرا سی بے پرواہ ہو گئی تھی۔ یہ میری غلطی ہے، یہ سب میری غلطی ہے، مجھے تو یہاں نصب سیکیورٹی سسٹم کی موجودگی پر ہی ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ وہاں سارے نصب کیمرے وائی فائی سے کنیکٹ ہیں، اور ایسے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ اس سمیت کسی کی بھی یہاں موجودگی اب تک مالکان سے پوشیدہ رہی ہو۔ وہ اپنے تئیں وہ ایک غیر متعلقہ انجان گھر میں داخل ہوئی تھی، اس لیے کسی خطرے کو دھیان میں ہی نہیں رکھا تھا، اور سیکیورٹی سسٹم کو بھی یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ اب عام عمرہ بھی سیکیورٹی کے لیے افرادی قوت کی بجائے ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ اس کی یہ غلطی اب انہیں بری طرح ڈبونے والی تھی۔ ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ابھی ہمیں موقع مل جائے۔ وہ بہت زیادہ پر امید نہیں تھی، لیکن پھر بھی کوشش کر کے دیکھ لینا چاہتی تھی۔ عالم، سرمد، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ آؤ جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ وہ آوازیں دیتی ہوئی اس کمرے میں پہنچی جہاں ان دونوں نے ٹھکانہ کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس کے پکارنے کے باوجود اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اور کپڑوں کی اس کھلی وارڈروب کی طرف رخ کیے کھڑے رہے، جس کے تمام کپڑے نکال کر بستر پر ڈھیر کر دیے گئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ دونوں ہی نہا کر لباس تبدیل کر چکے ہیں، لیکن اس کو ان کا یوں انہماک سے وارڈروب میں سر گھسا کر کھڑے ہونا سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے حیرت اور جھنجھلاہٹ کی ملی جلی کیفیت میں بآواز بلند انہیں مخاطب کیا۔ ذرا قریب آ کر یہ دیکھیں۔ سرمد نے پلٹ کر اسے مخاطب کیا تو اس کے لہجے میں ہیجان سا تھا۔ وہ عجلت میں مبتلا ہونے کے باوجود کسی نئے انکشاف کی بو سونگھتی خودکار انداز میں ان لوگوں کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ نظر آنے والا منظر اس کے بدترین خدشات کو تقویت دینے کے لیے ایک بڑا ثبوت فراہم کر رہا تھا۔ وارڈروب کا عقبی پینل کھسکا ہوا تھا، اور مختلف خانوں میں منقسم ایک بڑی سی تجوری دکھائی دے رہی تھی۔ تجوری کا سب سے بڑا خانہ جدید قسم کے اسلحے اور بارودی مواد سے بھرا ہوا تھا، جبکہ نسبتاً چھوٹے دونوں خانوں میں سے ایک میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی اور دوسرے میں سونے کے سکوں کے ڈھیر کے علاوہ زیورات کے چھوٹے بڑے ڈبے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سرمد نے دریافت کیا ہے۔ او خدایا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم انجانے میں کسی انڈر ورلڈ ڈان کے گھر میں گھس گئے ہیں۔ عالم شاہ نے جتنی دنیا دیکھی تھی، وہ اسلحہ اور مال و دولت کا یہ خفیہ ذخیرہ دیکھ کر یہی اندازہ لگا سکتا تھا، لیکن سونیا جانتی تھی کہ یہ کسی انڈر ورلڈ ڈان کا انداز نہیں۔ عالم شاہ کے تبصرے پر اپنی کوئی بھی رائے دیے بغیر اس نے زیورات کے ڈبوں کے درمیان رکھی ایک جانی پہچانی سی مخملی ڈبیا نکالی، اور مخصوص جگہ نصب چھوٹا سا بٹن دبا کر ڈبیا کا ڈھکن کھولا۔ ڈبیا میں سلور دائرے کے اندر نصب 6 کونوں والا سنہری ستارہ جگمگا رہا تھا۔ ستارے کے ہر کونے پر ایک ننھا سا ہیرا نصب تھا، اور یہ 6 کے 6 ہیرے ایسے جھلملا رہے تھے کہ آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔ سو بیوٹیفل! عالم شاہ نے بھی اس کے شانوں کے اوپر سے سلور ہالے میں نصب اس سنہری ستارے کا نظارہ کیا اور بے ساختہ ہی بول پڑا، جتنا اسلحہ اور ایمونیشن اور گرنیڈز لے سکتے ہو ساتھ لے لو۔ میں جا کر معاذ اور دوسرے ساتھیوں کو تیاری کرنے کا کہتی ہوں۔ ہمیں 2 منٹ کے اندر اندر ہر حال میں یہ جگہ چھوڑنی ہے۔ اس نے بے ساختہ تاثرات کے ساتھ تحکمانہ لہجے میں ہدایات دیں، اور عالم اور سرمد کی حیرت سے بے نیاز ایک گن اور اس کی گولیوں کی بیلٹ کھینچ کر نکالی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ مخملی ڈبیا بھی ہنوز اس کے قبضے میں ہی تھی۔ ان اشیاء سمیت پڑوس کے بنگلے میں کودتے ہوئے اس نے اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا تھا کہ کوئی اس کی یہ حرکت دیکھ رہا ہے یا نہیں۔
جو خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا وہ کسی عام فرد کے دیکھ لینے کے مقابلے میں بہت بڑا اور ہولناک تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔